السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج 3 جلسے ہوئے، ایک ساتھ ہوئے۔ ایک ٹائم تو ایسا آیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ سٹیج پہ تھی، عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے اور ساتھ بلاول صاحب بھی تقریر کر رہے تھے۔ میڈیا نے کس کے جلسے کو زیادہ دکھایا وہ بات کریں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو تقریر تھی اس کے اندر کیا کامیڈی تھی، وہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے آج ایک قدم آگے بڑھ کر بات کی ہے۔ وہ کیا بات کی ہے؟ ان کا اشارہ آج کس کی طرف ہے؟ وہ جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، ابھی تک لوگ اس کے اوپر چم گوئیاں کر رہے تھے کہ اس کا نام اس میں کس کا ہو سکتا ہے، تو ان کی آج ایک بات سے واضح ہو گیا کہ نام کس کا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر۔ یہ چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک کی سیاست کو لیڈ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جلسے کرتے ہیں تو سب جلسے کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جس طریقے سے کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بچہ چلا جاتا ہے ملنے کے لیے تو اس کے حوالے سے بھی دوسرے لوگوں کی پکچر اور امیجز بھی سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس کے رد عمل میں ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو لیڈ جو کر رہا ہے اس وقت سیاست کو، وہ صرف اور صرف عمران خان کر رہا ہے ملکی سیاست پر، اور ہر کسی کو اپنی وکٹ کے اوپر وہ کھلانے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لوگ اب جلسے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر مریم نواز شریف صاحبہ جس وقت عمران خان نے حکومت میں رہتے ہوئے جلسے کیے تھے تو یہ کہتی تھیں کہ جلسے کرنے کی کیا ضرورت ہے، حکومت تو کبھی جلسے نہیں کرتی، اگر حکومت جلسے کرتی ہے تو وہ اپنے ریسورسز یا سورسز جتنے بھی ہیں وہ ذریعے جس طریقے سے پاور جیسے کہتے ہیں وہ، اور جس طریقے سے حکومت کے اندر جو آتا ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو آج دیکھ سکتے ہیں گجرات میں جلسہ تھا تو اس کا کیا مطلب ہے۔ دوسرے نے سندھ میں جلسہ کیا، سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ ویسے تو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی وہ کولیشن ہے ان کی، لیکن بہرحال وہ کیا تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملکی سیاست کو لیڈ جو کر رہا ہے وہ عمران خان کر رہا ہے، اور وہ ہر کسی کو اپنی وکٹ پہ کھلا رہا ہے، نہ صرف سیاسی جماعتوں کو بلکہ ان کو بھی جو کہ نیوٹرل ہیں۔ اب آتے ہیں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جلسے کے حوالے سے۔ اچھا، جلسہ جو تھا میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ جلسے میں کتنے لوگ تھے یہ بھی بات کریں گے، لیکن جلسے 3 ایک ٹائم پہ ہو رہے تھے، اور تینوں میں سے عمران خان کی جب تقریر تھی وہ اس وقت جیو، ARY نیوز، دنیا ایکسپریس اور نیو اور GNN اور 92 ڈان، ایون یہ سارے سما بھی، جی یاد رکھیے سما، یہ بھی سارے عمران خان کی تقریر چلا رہے تھے، لیکن ساتھ میں جو کٹ ہوئی ہوئی تھی وہ بلاول اور کی ونڈو بھی تھی، اور مریم نواز شریف یا اس وقت جو تقریر کر رہے تھے نون لیگ کا جلسہ تھا اس وقت، اس کی ونڈو تھی۔ اچھا، اب بیچ میں انہوں نے عمران خان کی اچھی خاصی سب نے تقریر دکھائی۔ یہ انہوں نے احسان نہیں کیا، یہ دکھا کہ یہ ان کی مجبوری ہے۔ کیسے مجبوری یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ان کی مجبوری ہے، اور سماج ایسا بھی جب دکھا رہا تھا ان کی مجبوری ہے، تو بعد میں تھوڑی دیر کے لیے سب سے پہلے نیو چینل جو تھا وہ آیا، ونڈو میں تھے، لیکن اس وقت آڈیو کے ساتھ مریم نواز شریف یا نون لیگ کا جلسہ سامنے آیا۔ اس کے بعد اب تک جو تھا وہ فل، ابھی عمران خان صاحب نے تقریر ختم نہیں کی تھی، اب تک چینل جو تھا وہ فل آ گیا اس پہ، مریم نواز پہ۔ باقی چینل جو ہے وہ دکھاتے رہے۔ جیو اینڈ پہ عمران خان کے 5 منٹ انہوں نے نہیں دکھائے، اس وقت وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو دکھا رہے تھے، جبکہ باقی جو چینل تھے وہ بھی پھر اسی طرح مور اور لیس چل رہے تھے، لیکن زیادہ جو حصہ تھا وہ عمران خان کی تقریر دکھائی ہوئی۔ میں نے کہا کہ احسان نہیں کیا، احسان اس لیے نہیں کیا کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب مریم اور بلاول میں سے زیادہ تقریر کس کی دیکھی جا رہی تھی؟ نیٹ کے اوپر جو لائیو چینل آتے ہیں، میں وہاں پہ دیکھ رہا تھا، ARY پہ بلاول بھٹو صاحب کو دکھایا گیا کہ ARY نے جس وقت عمران خان صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو انہوں نے ڈائریکٹ بلاول بھٹو کو کاٹا، انہوں نے فل پہ کاٹا، انہوں نے ساتھ کسی اور کو نہیں دکھایا۔ اچھا، بلاول بھٹو جس وقت تقریر کر رہے تھے اس وقت ARY کی جو تقریر تھی وہ 64,000 لوگ دیکھ رہے تھے نیٹ کے اوپر، لائیو دیکھ رہے تھے، اور جو جیو کے اوپر مریم نواز کی فل تقریر یعنی فل کٹے ہوئے تھے، اس وقت کوئی ونڈو نہیں تھی، بلاول کی بھی ونڈو نہیں تھی شاید، اس کو دیکھ رہے تھے 31,000 لوگ، مریم کے نون لیگ کے جلسے کو 31,000 لوگ، اور ان کو 64,000 لوگ دیکھ رہے تھے، اور یہ کافی دیر تک یہ نمبر آیا۔ اور آج کل جو یوٹیوب کے اوپر 2 چینل آتے ہیں، جیو کا ایک وہ چینل ہے جو صرف یوٹیوب پہ آتا ہے، اور ایک وہ چینل ہے جو مین سٹریم آپ دیکھتے ہیں لیکن اس کی سٹریم یوٹیوب پہ آتی ہے۔ اسی طرح ARY کا ایک یوٹیوب پہ چینل الگ ہے اور جو مین سٹریم ہے وہ الگ ہے۔ جیو والوں نے عمران خان کا جب جلسہ ختم ہو گیا، جو دوسرا چینل میں بتا رہا ہوں، پہلے والے کو تو میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، جو دوسرا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر جو صرف وہ علیحدہ آتا ہے مین سٹریم کے علاوہ، انہوں نے جب تک عمران خان نیچے اتر کے چلے نہیں گئے اس وقت تک دکھاتے رہے ہیں۔ جلسہ ختم کرنے کے بعد نیچے گاڑی میں سیڑھیاں اترتے ہوئے، ہاتھ بھی ہلاتے ہوئے، وہ سارا انہوں نے دکھایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کیونکہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، ورنہ کوئی احسان نہیں کر رہے۔ آگے ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، کس کا جلسہ کتنا بڑا تھا؟
اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے ذرا مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر کے اوپر آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو آج اشارہ کیا وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اچھا جی, جس طرح میں نے کہا تھا اپنی وکٹ پہ کھلا رہے ہیں. پہلے آپ دیکھا ہوگا کہ کبھی مریم نواز شریف صاحبہ کے جلسے میں یا نون لیگ کے جلسے میں اس طرح آتش بازی نہیں ہوئی جس طرح آج کل عمران خان کے جلسوں میں یا ہمیشہ عمران خان کے جلسوں میں ہوتی ہے. تو انہوں نے پورا بندوبست کیا ہوا تھا اسی طرح جس طرح وہ کہہ رہے تھے. وہ ایک مشہوری چلتی تھی اس پہ ٹی وی پہ, جو سائرہ کرتی ہے وہ بھی ماہرہ کرتی ہے. تو اس وقت وہی صورتحال ہے, ایک سائرہ ہے اور ایک ماہرہ ہے, یعنی کہ ایک لیڈ کر رہا ہے, ایک اس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسرا, میں ذرا کیونکہ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں اس کی تقریر کے, میں تاکہ کوئی پوائنٹ مس نہ کر دوں, آپ نے پورے سننے اور آپ ہنسیں گے, بہت ہنسیں گے آپ. اچھا, آتش بازی کا میں نے بتا دیا. انہوں نے کہا جس بچے نے امتحان کی تیاری نہیں کی ہوتی وہ صبح اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بخار ہے, میرے سر میں درد ہے, مجھے زکام ہے, تیاری کیونکہ ٹھیک سے نہیں ہوتی, میرا پیٹ خراب ہے. تو عمران خان کی حالت اس وقت وہ ساتھ کہتا ہے کہ مجھے چکر بھی آ رہے ہیں, یہ مریم نے کہا, مریم بی بی نے. تو مجھے کہتا کہ وہ اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کہ چکر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ میں جس وقت یہ بات کر رہی تھی مجھے ایک اخبار میں خبر یاد آ گئی. جس وقت آرمی میڈیکل کالج میں محترمہ نے میڈیکل کی اسٹوڈنٹ کے لیے ڈاکٹری کرنے کے لیے, جس وقت انہوں نے پہلے آرمی میڈیکل کالج میں ان کے والد صاحب پہلے وزیر اعظم تھے جب پہلا دور تھا, تو انہوں نے اپلائی کیا تھا اور اس میں مجھے ابھی بھی یاد ہے اخبار میں خبر آئی تھی ان کے نمبر کم تھے, ان کو وہاں پہ داخلہ نہیں ملا تھا. نہ صرف وہاں پہ نہیں ملا تھا بلکہ کسی میڈیکل کالج میں نہیں ملا تھا. انہوں نے اثر و رسوخ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ جب میڈیکل کے اس میں داخلہ نہیں ملا, ظاہر ہے آپ نے پڑھا نہیں ہوگا, جب پڑھا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے آپ نالائق ہوں گے, آپ اس طرح نہیں کر رہے ہوں گے. تو جب یہ آپ نالائق ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ یہ بہانے کرتے ہو سارے, ٹھیک ہے, یہ پیٹ میں درد اور نزلہ زکام اور فلانا فلانا, ٹھیک ہے. اچھا آگے آتے ہیں. یہ خیر ایک لائٹر اس پہ تھا. ہم چاہتے ہیں تم زندہ رہو اور نواز شریف کی کامیابیاں دیکھو. اچھا, نواز شریف, عمران خان صاحب ابھی جب تک ہیں, ہمیں تو نواز شریف واپس آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو نواز شریف کی کامیابیاں عمران خان کیسے دیکھیں؟ کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ان کا واپس آنا ضروری ہے. کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ان کا وزیر اعظم بننا ضروری ہے. وزیر اعظم بننے کے لیے ان کا الیکشن لڑنا ضروری ہے. الیکشن لڑنے کے لیے ان کا واپس آنا ضروری ہے. تو پہلے ان کو واپس تو بلا لیں, ٹھیک ہے. اچھا, آگے حادثے کے بعد ویڈیو سامنے نہیں لاتے ہوتے. یہاں مجھے دو ویڈیوز ذہن میں آ رہی ہیں, ارشد ملک کی اور ایک ذرا تھوڑی نجی لیول کی ہے, اس طرف میں جانا نہیں چاہتا, لیکن میں اس کے حوالے سے بڑا کچھ جانتا ہوں کہ وہ حادثے کے بعد کس چیز کو ذہن میں رکھ کے لائی جاتی ہے. اچھا, نواز شریف کا تم کہتے تھے, یعنی عمران خان کو مخاطب کر کے محترمہ کہہ رہی ہیں, تم کہتے تھے کہ نواز شریف کا اے سی اتروا دوں گا. اچھا, آپ تو کہتے تھے آپ دونوں باپ بیٹی کو بڑی قید و بند کی صورتیں برداشت کرنا پڑی, پتہ نہیں اندھیری کوٹڑی تھی, کال کوٹڑی تھی, قید تنہائی تھی, کچھ تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو اب تو آپ خود مان گئی ہیں کہ اے سی تھا وہاں پہ لگا ہوا, تو اے سی کے ساتھ وہ کر رہے تھے سارا کچھ. اچھا, آگے چلتے ہیں جی. ایک رات میں پلیٹلیٹ کیسے گر گئے؟ ایک رات میں پلیٹلیٹ گر تو گئے تھے, اس کے اوپر سب سوالات ہیں, لیکن وہ جو جہاز میں ایئر ایمبولینس کی بجائے بیٹھے سامنے انگور رکھے ہوئے تھے, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک رات میں گرے کیسے, تو مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن 3 راتوں میں بحال کیسے ہو گئے وہ 2,64,000 یا 2,80,000 جتنے نارمل ہوتے ہیں وہاں تک 20,000 سے کیسے پہنچے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے ویسے, ٹھیک ہے. نواز شریف کا کھانا. اچھا, انہوں نے ایک اور لگایا کہ پلیٹلیٹ اس لیے گرے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا, زہر اس لیے دیا گیا. ساتھ انہوں نے ایک نیا انکشاف کرنے کی کوشش کی, پتہ نہیں کس انداز میں, کہ عمران خان کے گھر سے ان کا کھانا آتا تھا. یہاں پہ بھی لائٹر نوٹ میں بتاتے چلوں, عمران خان سے سب صحافیوں کو شکوہ شکایت ہے کہ وہ کسی کو کھانا نہیں کھاتے. ایک دفعہ وہ صحافی گئے تھے تو وہ گڑ بھی اٹھا کے لے گئے تھے جو ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا, کھجوریں البتہ وہ رکھ دیتے ہیں سامنے, تو وہ نواز شریف کو ریگولر کھانا بھیجیں گے. ارے سیریس, ٹھیک ہے. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کے نمبر بلاک کرنے کے حوالے سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کو کسی نے کہا ہے کہ یہ آپ کہہ دیں گے نمبر اس طرف سے بلاک ہوئے ہیں, کیونکہ بڑے عرصے بعد یہ سوچ ہے. اچھا, سوچ بڑے عرصے بعد بھی ہے تو جلسے تو کریں, ظاہر ہے ایک جلسہ جب بہت محنت کی جاتی ہے, بندے کہاں سے پکڑ کے لائے جاتے ہیں. اس کے اوپر چلے میں بعد میں آتا ہوں, لیکن یہاں پہ سر رائے میں سر دست یہ بتانا چاہ رہا تھا. اچھا, جس نمبر پر تم کال کرتے تھے بدل گیا, وہاں کہا جا رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ جس نمبر پر یعنی اسٹیبلشمنٹ کے نمبر پر تم کال کرتے تھے وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں محترمہ کہ مطلوبہ سہولت جو اگر بقول آپ کے ہے, اگر ہے بھی کوئی, تو وہ کیا آپ کی پارٹی کو میسر ہے اس وقت؟ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. اچھا, آگے آتے ہیں. آگے اب تم نواز شریف کی منہ کی طرف دیکھو گے, ہن جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے. شیر ویسے یہ
انتخابی نشان بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. اب تھوڑا سا انتخابی نشان دینے والوں کو اپنا کرائٹیریا بنانا چاہیے کہ اگر کوئی انتخابی نشان کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کا کوئی اس طرح کا امیج بھی ہے یا نہیں ہے. تو شیر کا امیج موبائل لندن میں بیٹھے, لندن کی طرف دیکھو گے. 16 میں سے 15 الیکشن نون لیگ چلیں. اب الیکشن تب ہوں گے جب ہمارا قائد لندن سے رابطہ کرے گا, لندن سے فیصلہ کرے گا. کتنا فخر سے کہہ رہے ہیں. اور مجھے اپنے بھائیوں سے بھی بڑی امید کے ساتھ میں گزارش التماس کرتا ہوں کہ یہ جو لیڈر اگر باہر جا کے بیٹھ جائے کسی بھی پارٹی کو اور وہ واپس آنے کا نام نہ لے رہا ہو, اور اس وقت بھی واپس آنے کا نام نہ لے رہا ہو, جو نواز شریف کے ناقدین صحافی ہیں, نہ صرف وہ, یا جن کو غیر جانبدار سمجھا جاتا ہے وہ, اور جن کو پرو نون لیگ سمجھا جاتا ہے وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ واپس آئیں, باہر نہ بیٹھیں, پھر بھی واپس آنے کا نام نہیں لے رہے, اور انتخابی نشان شیر ہے. اور فیصلے وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ فیصلے لندن سے ہوں گے. اب میں کیا کروں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا آگے کیا ہے؟ تمہاری سیاست کا معیار ہمیشہ نواز شریف ہے. یہ ہے کچھ جلسہ کس کا تھا. جلسے تو اب عمران خان صاحب جس طریقے سے لگاتار جلسے نان سٹاپ کر رہے ہیں, ان کے نان سٹاپ جلسے کے حوالے سے کافی سارے سوال اٹھتے ہیں کہ ایک دم سے نان سٹاپ جلسے کر رہے ہیں, پتہ نہیں لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے, لیکن لوگ آتے ہیں. جلسے کا وینیو بدل دیا جاتا ہے, لوگ پھر بھی آتے ہیں. انہوں نے ایک جلسہ پہلے کیا تھا فتح جنگ میں, اس کو 10 یا 12 دن ہو گئے ہیں میرے خیال میں, عید سے بھی پہلے کی بات ہے, میرے خیال 2 ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو گیا. فتح جنگ کے بعد انہوں نے دوسرا جلسہ کیا ہے. تو اتنے ہیں تو پھر نان سٹاپ جلسے اگر کرنے ہیں, کیونکہ آپ عمران خان کی وکٹ پہ تو آ گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے پھر روز جلسے کرنے پڑیں گے. اگر روز جلسے پھر کرنے کے لیے تیاری چاہیے, تیاری کرنے کے لیے پھر ظاہر ہے سوچنا نہیں پڑتا, اتنی زیادہ پلاننگ ہوم ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس وقت لوگ اندھا دھند آپ کے پیچھے آ رہے ہوں. یہ ہے. اچھا اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. پہلے عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے میٹنگ کی تھی اس میں کہا تھا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر کے کہ انہوں نے کس طرح ان کرپٹ لوگوں کو آنے دے دیا. کل انہوں نے تقریر میں کہا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے کہ میری زندگی کو کچھ ہوتا ہے تو ان میں وہ ہے. آج انہوں نے دوبارہ سے وہ بات کی, اس میں ایک چیز ایڈ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے, مجھے کچھ ہو گیا تو آپ لوگ وعدہ کریں کہ انصاف کروائیں گے, ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے جن کے میں نے نام لیے. تو جن لوگوں کو اگر کوئی یہ تھا کہ اس میں کوئی دوسرے ممالک میں کسی لوگوں کا نام ہوگا, جو دوسرے ممالک کا مطلب ہے کہ دوسرے ممالک کے لیڈر, میں دوسرے اپنے ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا پاکستان کے سیاستدان جو دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. عمران خان نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لائیے گا مجھے اگر کچھ ہو گیا تو میرے سے وعدہ کرے گا ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. انصاف کے کٹہرے میں ظاہر کس کو لایا جا سکتا ہے جو پاکستان میں ہے. پاکستان میں کون ہے؟ 2 سیاسی جماعتیں ہیں اور تیسری اسٹیبلشمنٹ ہے. اب ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ایک ہنٹ دیا ہے, اس ہنٹ سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.